وہ کیا ہے؟ خوشی کا. خوشی ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو منائیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، تو ہم اس خوشی کے موقع پہ جتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، عام حالات میں شاید اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اب بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، چلیں جی مہندی سٹارٹ کریں. پہلے دن لڑکے والے مہندی لے کر آئیں گے، وہ اسٹیج پہ ڈانس کریں گے. دوسرے دن لڑکی والے مہندی لے کر آئیں گے، وہ اسٹیج پہ ڈانس کریں گے. تیسرے دن لڑکا لڑکی اکٹھے ہو کے اسٹیج پہ ڈانس کریں گے، اور اس کو خوشی کا نام دیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو للکار کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوشی منا لی. اللہ کی ناراضگی میں کبھی مسلمان کو خوشی نہیں مل سکتی، یہ یاد رکھیے. تو بہرحال یہ خوشی منانے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ مزید تواضع اختیار کرتے، آپ مزید عاجزی اختیار کرتے، آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے. فاتح مکہ کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹ کا کجاوا جو ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ بالکل نیچے جھکایا ہوا ہے، اور اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی ہے. یہ فزیکل پوسچر بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اتنا بڑا موقع ہے کہ دشمن نے مکہ سے، دشمن کی وجہ سے نکلے تھے، آج اللہ نے اسی دشمن کے اوپر آپ کو جو فتح عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تواضع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ میں دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگلا ایموشن جو ہے وہ شکر کا ہے، جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے خوشی کے ساتھ. اور شکر ایسی چیز ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں سے شکر نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، مزید بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہوئی ہے، اگر تھوڑی بھی ہے، اس تھوڑی نعمت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ اس نعمت کو مزید بڑھائے گا. اور اگر جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کانسٹنٹلی اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہے، میری تنخواہ تو 50,000 ہے، اصل مزے تو میرے دوست کا، اس کی 2 لاکھ ہے، میرے پاس تو جو ہے وہ گاڑی مہران ہے، اصل زندگی تو میرے دوست کی، اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے. کانسٹنٹلی اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کہہ رہے کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے. اللہ نے فارمولہ دیا ہے کہ اپنی زندگی میں مزید نعمتیں بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے عطا کیا اس پہ شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید بڑھا دے گا. تو شکر کرنا جو ہے یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سجدہ شکر. جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی آپ سجدہ شکر کرتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر پہ تھا. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگنا شروع کی. دعا مانگتے رہے اور اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے. آپ نے سجدہ کیا اور پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر دعا مانگنا شروع کی. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں گر گئے اور لمبا سجدہ کیا. آپ پھر کھڑے اور تیسری دفعہ بھی یہی کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب سوال کیا کہ کیا عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے مجھے سفارش کرنے کی اجازت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1/3 امت کی مجھے اجازت دے دی، 1/3 کی ٹھیک ہے شفاعت ہو جائے گی، اجازت دے دی. اس پہ میں سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں پھر کھڑا ہوا، میں نے پھر دعا کرنا شروع کی یا اللہ جو باقی رہ گئی ہیں اس کی بھی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ نے 2/3 کی اجازت دے دی. میں پھر سجدہ شکر کیا اور میں پھر کھڑا ہوا، میں نے دعا کی اللہ جو رہ گئے باقی آخری حصہ اس کی بھی اجازت دے دے. اللہ نے مجھے اس کی بھی اجازت دے دی اور میں نے پھر سجدہ شکر کیا. تو یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو، نعمت کا موقع ہو، اللہ کوئی نعمت دے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، شکر کا اظہار کرنا. تو یہ چند ایموشنز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے آبویسلی چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ان کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پہلا حصہ جو ہے وہ اس سے متعلق کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے سنت کو دیکھتے ہوئے. دوسرا حصہ کیا؟ ایمپتھی.
ایمپتھی کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ دوسرے کے جذبات میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. بلکہ اس پہ آنے سے پہلے میں ایک کلاسیکل آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے خاندان میں بھی دوسروں کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہے تھے, ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. اور کلاسیکل ایگزامپل کیا ہے کہ آپ کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے ارادہ کیا کہ چلے جا کے ملتے ہیں. کافی ٹائم کے بعد ملاقات کا ارادہ کیا. اب آپ انٹر ہوتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے تو پہلا بوم گرتا ہے, یاد آ گئی ہماری آپ کو بڑے عرصے کے بعد. اچھا انسان کہتا ہے ایک تو میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں, یاد بھی مجھے آئی ہے تو مجھے سننا پڑتا ہے. بہرحال انسان صبر کرتا ہے, کہتا کوئی بات نہیں چلو آگے چلتے ہیں. دوسرا بوم, تمہارا رنگ کتنا کالا ہو گیا ہے, NCC کر کے آ رہے ہو کیا؟ اینڈ یو لائک اچھا میں تو بڑے اچھی نیت سے آیا تھا ملنے کے لیے. ابھی دوسرا شوق ملتا ہے انسان کو, انسان تھوڑا بیٹھتا ہے, ابھی سیٹل ہوتا ہی ہے تو تیسرا شوق, پیٹ کتنا بڑھ گیا تمہارا, تو پیٹ نکلا ہے. اینڈ یو لائک مین واٹس گوئنگ آن. اب انسان بڑے مشکل سے جذبات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا سیشن جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, پھر 4-5 قسم کی ڈشیں سامنے آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب کھاؤ کھاؤ. بندہ کہتا ہے اب کیا کھانے کے لیے رہ گیا, جو انٹرسٹ ملی ہے. لیکن پھر آپ کو زبردستی کھلایا جاتا ہے. اور پھر انسان کہتا ہے نہیں دیکھیں میں تھوڑا سفر میں ہوں تو میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے. نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, چنا چاٹ کھا لو, اس سے پیٹ کا کیا فرق پڑتا ہے. چنا چاٹ پیٹ. تو بات کیا ہے کہ مقصد بتانے کا کہ شروع تک کہاں سے ہو رہا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے الفاظ دوسرے کے جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایک انسان آپ سے ملنے آیا ہے, صلہ رحمی کے نیت سے آیا, ویسے ملنے آیا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے ریسیو کریں. اگر کوئی اس کے اندر عیب نظر آ رہا ہے, کوئی غلطی نظر آ رہا ہے, کوئی چینج نظر آ رہی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. اور ایک تو یہ ہے کہ کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرنا. ایک ہے اس سے اوپر کا لیول. اس سے اوپر کا لیول کیا ہے کہ آپ ایسے الفاظ اور ایسا رویہ رکھیں جس سے دوسرے سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ وہ بڑا اہم انسان ہے آپ کی زندگی میں. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ڈیل کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم جب لوگوں سے ڈیل کریں تو دوسرے کو عزت دینا, اس سے محبت کرنا, اور نہ صرف محبت کرنا بلکہ محبت کا اظہار کرنا. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی کیا کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے یا معاذ واللہ انی لا احبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. ابھی کیا ہو رہا ہے, اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے کہ جب انسان دوسرے سے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرتا ہے تو دوسرے کو اہم ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہم تو اپنی بیوی سے بھی ایکسپریس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں اس کو امپورٹنس ہی نہ فیل ہو جائے, کہ فار گرانٹیڈ ہوتی ہے نا. تو بہرحال مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کرنا کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا, اس سے کیا ہے کہ دوسرے انسان کو بھی جو ہے وہ اہمیت محسوس ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے. ایک دن آپ بچوں کو پیار کر رہے تو اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور آ کے دیکھ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے, ہم تو بچوں سے پیار نہیں کرتے اس طریقے سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں شفقت سے محروم کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی دل کے اندر دوسرے کے لیے محبت, رحمت, ہمدردی, شفقت کا جو احساس ہے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ جس کو یہ عطا فرما دے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس ایک نعمت کی وجہ سے, اس ایموشن کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اتنے لوگوں کی محبت حاصل کر سکتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی باقی اور کوئی بھی کام کرتے رہیں آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے جتنا آپ دوسروں کے ساتھ خیال اور کیئر کے ساتھ ڈیل کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, وہ ایموشنل انٹیلیجنس سے متعلق جو ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا تھا اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. ہمیں سارے ایسپیکٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کس طریقے سے آپ کی زندگی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. جب ہم قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے, میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جو
پرسنالٹی آپ کیری کریں گے سنت کو فالو کر کے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری ٹریننگز اٹینڈ کی ہیومن بیہیویئرس کے اوپر اور لیڈرشپس کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے ٹریننگ اٹینڈ کی. میں جب ان ٹریننگز کو دیکھتا ہوں اور پھر دوسری طرف جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری ٹریننگز ایک طرف رکھ دو. اگر صرف ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنی, آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پریکٹیکلی اتنا کچھ مل جائے گا فالو کرنے کے لیے کہ آپ کو باہر جا کے اپنے ہیومن بیہیویئر, سائیکالوجی, ایموشن, ان سب چیزوں کے لیے آپ کو اتنا کچھ ملے گا, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.